السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسلام پوائنٹ۔ اس میں آج آپ کو تفسیر القرآن کی کچھ ایک صورت لے کے اس کی تفسیر پڑھ کے سناؤں گی، اور آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی زیادہ اچھی لگے گی، اور آپ نے اس پہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا، شیئر کرنا، تاکہ میں آپ کو اپنے طریقے سے اپنے الفاظ میں یہ آپ کو تفسیر پڑھ کے سناؤں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کریے گا، اور اس کو آپ نے لائک کرنا، شیئر کرنا، اور اس کو آپ نے سننا لازمی ہے، کیونکہ تفسیر قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم لوگ قرآن پاک کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں تو ہمیں اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، عربی میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی جو ہے ہم لوگ اس کی تفسیر پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلائے، نیکوکار بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارا فرمانبردار بنائے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ہم لوگ اب آج شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سناؤں گی، تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، اور اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا، تاکہ ہم لوگ جن کو نہیں علم ہے اس چیز کا وہ اس چیز کو جان سکے۔ ٹھیک ہے، آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اور آپ کو سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے سی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ آیت نمبر 1، پارہ نمبر 1، پارہ رکوع نمبر 1، سورہ رکوع نمبر 1۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں اس کا نام ہے فاتح الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، ثانی القرآن عظیم، ام القرآن اور ام الکتاب آیا ہے۔ جیسے کہ فاتحہ کے فضائل کے حدیث میں آ رہا ہے، اسما کی کثرت سورت کے معنی مطالب کی کثرت کی دلیل ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید تو ہم لوگ روز تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو انسان، جو مسلمان، جو حق پر ہے، ایمان پر ہے، اگر آپ لوگوں کو اس کی تفسیر کا نہیں پتا، اس کی تفسیر نہیں پڑھتے، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کرنے کا ایک مقصد تھا۔ اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم لوگوں کو علم حاصل ہو کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے، اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر دے، اور اگر میرے ذریعے اگر کسی کو اس چیز کا علم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عظیم دے، اور میری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ آگے سے ہم لوگ اس چیز کو بڑھا سکے۔ ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ کے فضائل ہم لوگ آج پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ کے فضائل۔ ابن عباس نے فرمایا، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ میں آپ کو آج پڑھ کے سناؤں گی، اور یہ پڑھنے میں اگر ہم لوگ اس کو ایک نصیحت کے طور پہ ایک ایسے پڑھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہوئی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہمیں بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ کے فضائل۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھلا گیا۔ تو اسے ایک فرشتہ اترا اور پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتح الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کی جائے گی۔
آگے ابو سعید بن معلا رض فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی پھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی دعوتیں قبول کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سبھی مسانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے اور راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا میں نے کوئی دم نہیں کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچے کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ بخاری فضائل القرآن باب الفضل الفاتح الکتاب۔ بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے، ان لوگوں نے ابو سعید اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، 30 بکریوں کی شرط کی تھی۔ مسلم میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ چوتھے نمبر پہ خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا اور جن کے پاس ایک آدمی لوہے کے زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتح الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا۔ 5 نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ تو ابو ہریرہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے درمیان نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا تو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ ملک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی، بزرگی بیان کی، اور بھی کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے آپ میرے سپرد کر دیا، اور پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے اس نے اس کا سوال کیا، اور پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا۔ چند فوائد جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے چند فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں بعض سے بعض افضل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ، توریت، انجیل، قرآن مجید ہر سورت سے بڑی سورت ہے، اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے لمبی ہیں مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، گو اس سے لمبی آیات بہت سی ہیں۔
اس صورت کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوا تھا۔ نماز میں قرأت کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا۔ قاموس میں بھی فاتحہ کل شیء اولا، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، اس سورت کا نام الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے۔ نمبر 4، اس کا نام السبیع المثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز فرض ہو یا نفل ہر ایک رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر 5، اس کے نام سے ام القرآن ام الکتاب القرآن العظیم اس لیے ہے کہ اس میں مختصر طور پہ قرآن مجید کی تمام بنیادی مضامین آئے گئے ہیں، باقی قرآن میں ان کی تفصیل ہے۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا مال اس کے حمد و سمادہ تمجید آ گئی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں گزرا ہے اور آگے کے آیات تفسیر میں بیان ہوا ہے۔ یوم الدین میں آخرت، ثواب، عذاب اور وعدے کا عید کا ذکر ہے، وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اپنے تمام عبادات زبانی ہوں یا بدنی ہوں یا مالی اسی کے لیے خاص اور اسے ہر شریک پاک سے قرار دینے کی تعلیم ہے۔ اسے توحید الوحیت کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر اسی کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے سے، اسی پر توکل کرنے اور عبادت اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے۔ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے استقامت کہتے ہیں۔ صراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام، پورا قرآن شامل ہے۔ عیدی میں زندگی کے ایک ایک لمحے میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک بالآخر جنت میں پہنچنے تک اس پہ قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ المغضوب علیہم میں یہود اور ان کے تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے اور جو حق جاننے کے باوجود ان کی مخالفت پر اڑ گئے، اور الضالین میں ناصری اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم سے بچے رہیں۔ القاسمی ان 7 آیات میں قرآن مجید کی مزید مضامین کا ذکر ہے، ہر آیت کی الگ تفسیر بھی آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 6، اس سورت کا نام صلاح اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اس کی وضاحت سورہ فاتحہ میں فرمائی ہے۔ معلوم ہوا جو صلاح نماز اس صلاح فاتحہ کے بغیر وہ صلاح نماز ہی نہیں، جیسے کہ عبادہ بن صامت رضا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ نمبر 7، بعض لوگوں نے کہا کہ پورے قرآن کے اسرار سورہ فاتحہ میں، فاتحہ کے اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ کے اسرار اس کی با اور با کے اسرار اس نقطے میں آ گئے ہیں، مگر سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کے مضامین آنے کا یہ مطلب درست نہیں۔ دراصل یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو نہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے ایجاد کردہ طریقوں کو قرآن کا نام دے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نمبر 8، سورہ فاتحہ کی دوسری صورتوں سے تعلق۔ کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت رب العالمین اور رحمن الرحیم کے تحت ہے۔ توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایاک نعبد کے تحت، ان کی اور تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں نمبر 6 ایماندار اور متقی لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کے نیک انجام آخری کے تحت ہیں۔ اس طرح بدکار اور سرکش لوگوں کے احوال واقعات اور ان کا انجام تمام آیات واقعات سمجھ لیں۔ شیطان کا تکبر، باعث دھتکارا ہوا ہونا، المغضوب علیہم کی مثال ہے۔ یہ صورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کے سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ یہ کی دلیل اس کی گزشتہ حدیث ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس میں بندوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا اور تمجید کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی اس کے بندہ ہونے کی تعلق کا ذکر کیا جائے، پھر اپنی بندگی کا وسیلہ بھی پیش کیا جائے، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے جو صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہے۔
جس سے ہمیں ایک اہم سوال نہیں، اس لیے نہیں کہ بعض اہل علم کا ان کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت۔ نمبر 10، بعض لوگ زندہ یا فوت شدہ لوگوں کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں کے وسیلے یا واسطے سے، یا برمد فلاں میری دعا قبول فرما۔ یہ بدعت ہے اور قرآن سنت سے کہیں ثابت نہیں ہوتا، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ ان بزرگوں کا نام لیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے ہیں۔ یہ تو شرک ہے جس میں مشرکین عرب مبتلا تھے۔ دیکھیے سورہ یونس، صلح وسیلہ جو ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، یا اپنے کسی صالح عمل کے وسیلے سے دعا کرنا، جیسے کہ ایاک نعبد میں ہے، اور جیسے کہ سورۃ العمران میں ایمان لانے کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، اور غار والے 3 اصحاب نے اپنے خالص عمل کے وسیلے سے دعا کی تھی، ٹھیک ہے، یا کسی زندہ آدمی سے دعا کروانا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کروایا کرتے تھے، اور حضرت عمر سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے۔ ان 3 صورتوں کے سوا وسیلے کی جتنے صورتیں ہیں کچھ بدعت ہیں اور کچھ شرک کے زمرے میں آتی ہیں، اس لیے ان سے اجتناب لازم ہے۔ یہ صورت بہترین دم ہے۔ سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری اور دیوانگی جیسی مشکل سے درست ہونے والی بیماری کا دور ہونا اس کی بے انتہا شفائی تاثیر کی دلیل ہے۔ میری ہمشیرہ ایک ٹانگ سے معذور تھی اور ایک بیساکھی کے سہارے سے چلتی تھی، اس کی تندرست ٹانگ بھی بیکار ہوگی۔ سارے گھر والے سخت مصیبت میں پھنس گئے۔ میرے والد صاحب نے ایک عالم سے ہمیں شیرہ کی دوا کی ٹانگ پر کھڑی ہوگی اور پھر اس ٹانگ کو بالکل تندرست ہوگی۔ تقریباً 40 برس ہو گئے، آج تک وہ بیساکھی کے ساتھ اس ٹانگ پر چلتی پھرتی ہیں۔ مجھے زندگی میں 2-3 دفعہ نہایت سخت بیماری پیش آئی۔ علاج کے ساتھ ساتھ گھر والے سورہ فاتحہ کا دم کرتے رہے، اگرچہ کچھ مدت لگی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ یہ تھی جی اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم نے پڑھا کہ اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کا مطلب کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھانے کے لیے سورہ کو نازل کیا۔ یہ ہمارے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا سمجھانے کے لیے سورت نازل کیا ہے۔ تو آپ پلیز یہ سورت کو پڑھیں، جو میں نے آپ کو آج یہ پڑھ کے سنایا اس کو دھیان سے سنیں، جزاک اللہ بولیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے اور اس کو آگے تک لے جانے کی ہدایت دے۔ جزاک اللہ خیر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اگلی ویڈیو بھی، اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو اگلی صورت کی میں تفسیر بتاؤں وہ آپ سن سکیں، سمجھ سکیں اور آگے بھی پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر کوئی غلطی ہوگی، گستاخی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔